ਇਹਨੂੰ ਆਂਡੇ ਨਾ ਦੇ. معاف کیجیے گا، میرا ایکچولی یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا کیونکہ میری دادی کو تو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ زیادہ کھلاؤ. اگر لڑکیاں بلوغت میں جلدی آ جائیں گی تو ان کی ریپروڈکشن کی ایج بھی پیچھے پش ہو جائے گی. تو ریپروڈکٹیو ایئرز بڑھانے کے لیے یہ خیال کیا جاتا ہوگا. پاکستان میں 1 میں سے 7 خواتین انڈر نرشڈ ہیں یا ان کے پاس کم خوراک ہے. لڑکیوں کو آپ نے ہائی کیلری خوراک نہیں دینی کیونکہ یہ متس بنی ہوئی ہیں کہ پیریڈس جلدی آ جائیں گے. اس کے اوپر واویلا مچانا ہے. باقاعدہ روتے ہیں خواتین، بڑی بوڑھیاں رو کر ایک دوسرے کو تسلی دیتی ہیں تی جوان ہو گئی. اچھا رب نصیب چنگے کرے. آپ سی سیکشن سے صرف تبھی بچ سکتے ہیں اگر آپ نے گھر کے پورے کام کیے ہوں. جو بیڈ ریسٹ کریں گی نا تو وہ آپ پھر تھوڑا پھر آپریشن ہی ہوئے گا. مجھے گوشت کھانے کا شوق نہیں ہے. مجھے تو بہت ہے بھائی. یہ میں بتا رہی ہوں، میں گوشت خور ہوں. آخر ہم نے کس دن کے لیے آزادی لی تھی؟ سادیہ، ہمارے اوپر سب سے زیادہ جو کرٹیسزم دیکھنے کو ملتا ہے ہم دونوں خواتین کے اس شو میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی بات ہو رہی ہو، ہم 2 ایلیمنٹس اس میں سے نکال لاتے ہیں. ایک تو کیپٹلزم اور دوسرا پیٹریارکی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج ہم نے جو ٹاپک پک کیا ہے اب اس میں بھی پیٹریارکی اور مارکیٹ کی بات کیے بغیر بڑھ نہیں سکیں گے آگے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحت اور خوراک، ہیلتھ اور ڈائٹ، نیوٹریشن. اگر میں یہ کہوں کہ جیسے معاشرہ پدر ستا کا شکار ہوتا ہے، اس میں پائے جانے والے جو مختلف سسٹمز ہوتے ہیں، گورننس کا سسٹم ہے، اکانومی کا سسٹم ہے اور دیگر جو بھی سسٹمز کے اندر چیزیں آتی ہیں، اس کے پیمانے اور اس کے تمام طرح کے اصول و ضوابط مرد ہی طے کرتے ہیں، اسی کے وضع کردہ ہوتے ہیں. اور یہی اصول کہیں نہ کہیں ایٹنگ ہیبٹ سے لے کر خوراک میں کیا شامل ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، عورت کو، لڑکی کو کس عمر میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، اس کو کن حالتوں میں کس قسم کی خوراک کی ضرورت ہے اور کن حالتوں میں کس طرح کی خوراک سے اس کا فاصلہ رکھنا چاہیے، یہ سارا کچھ طے پدر ستا سماج میں مرد نہیں کیا ہوا ہے. لیکن اس کی پالیسنگ جو ہے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے، جس کو ہم انٹرنلائز میسوجنی یا کہتے ہیں کہ پیٹریارکی کا شکار جو خواتین ہوتی ہیں. اور اگر میں اس بات کو سوال کی جانب بڑھاؤں آپ کی طرف لانے کے لیے، بڑی بوڑھیوں کو کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے، نانیاں، دادیاں یا بڑی عمر کی جو ہوتی ہیں، کہ انہوں آنڈے نہ دے بچیاں جب گروئنگ ایج میں ہوتی ہیں، یا کوئی بھی ہائی کیلورک ایسی خوراک، یہ چھیتی وڈی ہو جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ افشان دیکھیے، بہت اہم سوال ہے اور یہ بات خاصی غور طلب ہے. اب دیکھیے اس میں جو سب سے پہلے تو میں جینڈر کے حوالے سے بات کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ یقیناً پیدلسری نظام میں مردوں کے پاس ایک یونیورسلائزڈ پوزیشن ہے، لیکن یہاں پر یہ دیکھنا بھی اہم ہے کہ وہ باقی کن انٹرسیکشنز پر آ رہے ہیں. کیا تمام مردوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ یہ طے کر سکیں کہ کس کو کیا ملے گا، کس کے پاس کیا، کس طریقے سے وسائل کی بندر بانٹ ہوگی؟ تمام مردوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. پیدلسری نظام جہاں پر عورتوں کو اپریس کرتا ہے، وہیں پر مردوں کو بھی اپریس کرتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتی ہوں کسی گھر کی، جہاں پر گھر میں کوئی ملازم ہو اور وہ مرد ملازم ہو. کیا اس ملازم کو وہی خوراک دی جائے گی کہ جو گھر کے سربراہ کو دی جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. تو اس کا تعلق کلاس سے ہے، اس کا تعلق ہسٹوریکل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سے ہے، اس کا تعلق مینز آف ریپروڈکشن سے ہے. اور جہاں آپ نے فرمایا بڑی بوڑھیوں کے بارے میں، معاف کیجیے گا، میرا ایکچولی یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا کیونکہ میری دادی کو تو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ
زیادہ کھلاؤ اس کو زیادہ کھلاؤ. اور وہ کئی بار کیونکہ میں پہلی اولاد تھی, بڑے بیٹے کی پہلی اولاد, ہاں یہ آئی کین ریلیٹ تو ایک بڑا پریفرینشیل سا ٹریٹمنٹ تھا. لیکن یقیناً اس طرح ہے کہ تمام بچیوں کی خوراک تک وہ رسائی نہیں ہے. اور جہاں پہ خواتین یہ بات کرتی ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کو انڈے نہ دو یا ان کو ہائی کیلورک فوڈز نہ دو, I can't really analyze the perspective that they are coming from, but what I can speculate, and I can only speculate because I don't know much, وہ یہی ہے کہ concept یہ تھا کہ اگر لڑکیاں بلوغت میں جلدی آ جائیں گی تو ان کی ریپروڈکشن کی ایج بھی پیچھے پش ہو جائے گی. تو ریپروڈکٹیو ایئرز بڑھانے کے لیے یہ خیال کیا جاتا ہوگا میرے خیال میں. جبکہ اٹس ادر وے اراؤنڈ, ریپروڈکٹیو ایئرز اگر بڑھانے ہیں تو بچپن سے ہی, انفیکٹ جب کنسیو کر لیا اس وقت سے ہی خوراک کیا دی جا رہی ہے اس پر. میں ایک اسٹڈی پڑھ رہی تھی کہ اراؤنڈ 40-41% خواتین پاکستان میں جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. جی افشاں بالکل. ایک اسٹڈی میری نظروں سے بھی گزری ہے اور جس میں یہ ہے کہ 42% خواتین اینیمک ہیں, اور یہ وہی میرے خیال میں وہی اسٹڈی ہے جو ریپروڈکٹیو ایج کی خواتین پر کی گئی ہے. اور 18% ان میں وہ ہیں جن میں پرٹیکولرلی آئرن کی ڈیفیشنسی ہے. اور اس میں بھی ہمارے پاس جو نیوٹریشن کے حوالے سے اسٹیٹس ہیں پاکستان کے وہ خاصے ڈسٹربنگ ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان گلوبل ہنگر انڈیکس میں 109ویں نمبر پہ ہے دنیا کے 127 ممالک میں سے. اسی طریقے سے پاکستان میں 1 میں سے 7 خواتین انڈر نرشڈ ہیں یا ان کے پاس کم خوراک ہے. On the other hand, 4 out of 10 women in Pakistan are obese. اور اس اوبیسٹی کا تعلق چونکہ ہم نے ایک جنرل کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ کیونکہ آپ زیادہ کھا رہے ہیں اس وجہ سے آپ اوبیس ہیں, یا آپ چکنائی والی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں, یا آپ چکنائی والی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں, آپ ڈسپلن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس اوبیسٹی کا تعلق مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی سے ہے, یعنی ان خواتین کو بھی صحیح خوراک نہیں مل رہی. اور جو فوڈ انسیکیورٹی ہے پاکستان میں, اور فوڈ انسیکیورٹی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کھانا مل نہ رہا ہو, بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اچھی کوالٹی کا کھانا نہ مل رہا ہو, وہ پاکستان میں بہت ہائی ہے. تو یہ بڑے ڈسٹربنگ فیکٹس ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تھوڑی کین آبزرور بھی ہوں, اور پھر میں خواتین اور بچیوں سے تھوڑی ذرا گپ شپ بھی لگاتی رہتی ہوں ان معاملات پہ. عموماً کہا جاتا ہے, اور یہ میں نے آبزرو بھی کیا ہے, کہ گھروں میں جب گوشت بنتا ہے تو اچھی بہتر بوٹی, بڑی بوٹی وہ لڑکے کے لیے, پوتے کے لیے, شوہر کے لیے نکالی جائے گی, سائڈ پر کر دی جائے گی. کھانا بنے گا اچھے والا, جو بوٹیاں اور اچھے والا سالن ہوگا نا, بہتر کوالٹی والا, وہ پہلے سے الگ پیالے میں نکال کر رکھ دیا جائے گا گھر کے مرد کے لیے, کیونکہ وہ تو کما رہا ہے نا, اور لڑکیوں کو تو ویسے بھی گوشت نہیں دینا چاہیے کوٹ اینڈ کوٹ. تو آپ یہ دیکھیے کہ تقسیم اور کس طرح سے ایک خاص طرح کا تعصب اس عمر میں ہی شروع ہو جاتا ہے, جو کہ گروئنگ ایج کے بچے ہوتے ہیں. اور آپ اسی طرح سے ایگز کے حوالے سے بھی ہے کہ لڑکیوں کو انڈا نہ دیں, نٹس کے حوالے سے ہے کہ یہ مت دو, وہ مت کھلاؤ. جیسے آپ نے کہا نا کہ ریپروڈکشن کا جو پیریڈ ہے وہ تھوڑا اس کو لیٹ آئے, اور کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک جانب لڑکیوں کو آپ نے ہائی کیلری خوراک نہیں دینی, کیونکہ یہ متس بنی ہوئی ہیں کہ پیریڈس جلدی آ جائیں گے, اس کے اوپر واویلا مچانا ہے. باقاعدہ روتے ہیں خواتین, بڑی بوڑھیاں رو کر ایک دوسرے کو تسلی دیتی ہیں, تی جوان ہو گئی, اچھا رب نصیب چنگے کرے. اور اس کے بعد جب پیری مینوپاز میں جاتے ہیں یا مینوپاز میں جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی ایک دکھ اور الم کا مقام بنایا جاتا ہے کہ ہن او عمر نہیں رہ گئی, ہن بچے کتھے, ہن نہ آپ ادھر خوش ہیں نہ آپ ادھر خوش ہیں. اور اس بیچ میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے گروئنگ ایج میں بچیوں کو اچھی اور بہتر خوراک نہیں دی ہوتی, لیکن اس سے بچے بھی لینے ہیں,
بچے بھی اس نے پیدا کرنے ہیں اور وہ بچہ اس کی باڈی سے ہی تو وہ سب کچھ گین کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہی کنسیو کیا ڈاکٹر نے خوشخبری سنا دی تو اس کے بعد خاتون کو اچھی خوراک دینے لگے. تو وہ خوراک جو ہے, وہ جو ڈائٹ ہے, وہ آپ ماں کو نہیں دے رہے, عورت کو نہیں دے رہے. وہاں پر لالچ ہے کہ شاید یہ پوتا دینے والی ہے, شاید یہ بیٹا دینے والی ہے, جو گورا بھی ہونا چاہیے, جو ہیلدی بھی ہونا چاہیے, جس کی پلکیں لمبی ہونی چاہیے, جس کے بال سلکی ہونے چاہیے, اور وہ ہیلدی ہونا چاہیے, اس لیے اس کو خوراک دو کیونکہ بچے کو لگے گی. تو وہاں پر بھی وہ جو نظر کرم ہے وہ اس نسل کی جانب ہے. اگلا پھر جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو وہ 30-40 دن بہتر خوراک دی جاتی ہے کیونکہ وہ فیڈ کروا رہی ہے. فیڈ تو بعد میں بھی کروا رہی ہے, لیکن اس کے بعد پھر کہتے ہیں اسی بھی تو پیدا کیتے ہیں, انہاں دے نخرے نہیں مکرے. سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ میں خواتین پر تنقید کر رہی ہوں, لیکن یہ رویے ہیں. جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ خواتین کو ہی کسٹوڈین بنا دیا جاتا ہے ان سارے پیمانوں کے. اس بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ افشاں دیکھیے, جو آپ نے یہاں پر یہ بات کہی کہ کس طریقے سے خواتین کی صحت اور غذائیت پہ پہلے توجہ نہیں دی جاتی ہے, اور جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تب توجہ دینی شروع کر دی جاتی ہے تاکہ جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے, جینس کا تو کوئی عمل دخل ہے نہیں, بس جو ہوگا وہ رنگ گورا اور بال سلکی اور whatever دی ایسٹیٹک پل کے لمبی جو بھی بیوٹی کے اسٹیٹکس ہیں ہمارے معاشرے میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جس ریسرچ کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ریپروڈکٹیو ایج کی خواتین کے اوپر, پاکستانی خواتین جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں ان پر ریسرچ کی گئی, جس میں پتہ چلا کہ 42% سے زائد خواتین انیمک ہیں, 18% سے زائد خواتین آئرن ڈیفیشینٹ ہیں. اسی ریسرچ کے اندر یہ بات بھی آئی کہ 40% سے زیادہ بچے انڈر ویٹ پیدا ہوتے ہیں. اب وہ بچے انڈر ویٹ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان ماؤں کی شروع سے صحت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ ایک صحت مند بچہ جنم دے سکیں. پری میچور برتھس آر ویری کامن. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں وہ بہت کامن ہیں, تھینکس ٹو دا میڈیکل سائنس, کہ اب ہمارے ہاں بہت سے بچوں کو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو بچا لیا جاتا ہے. لیکن مورٹیلٹی ریٹ کے حوالے سے پاکستان بدترین ممالک کی فہرست میں آتا ہے. اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں نا, اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب وہ ماں صحت مند ہی نہیں ہے شروع سے, یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ 9 مہینے میں اس کی صحت کا خیال رکھنا شروع کریں اور پھر اس کے بعد وہ ایک صحت مند بچہ پیدا کر دے گی. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے رورل علاقے ہیں یا وہ خواتین جن کا ورکنگ کلاس سے تعلق ہے, وہ آخری دن تک انٹینس فزیکل لیبر بھی پرفارم کرتی رہتی ہیں. ان کی خوراک کیا اس حوالے سے ہوتی ہے جس طرح کی انٹینسو لیبر وہ پرفارم کر رہی ہیں. تو جب ماں کی صحت شروع سے اچھی نہیں ہے تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچے کی صحت اچھی ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے ان 9 مہینوں کے دوران عورت کو کچھ اچھی خوراک فراہم کرنا شروع کی, اور وہ بھی تمام جگہوں پر نہیں ہوتا, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ ہم تو گلوبل 100 انڈیکس میں 109ویں نمبر پہ ہیں. تو ہمارے پاس تو بہت سے لوگوں کے پاس خوراک کے وسائل ہی نہیں ہیں. ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 22% سے زائد ہماری آبادی انڈر نرشڈ ہے, مرد اور عورتیں ملا کے, کیونکہ ہماری ایکسیس ہی نہیں ہے اس خوراک کی طرف جو کہ ہمارے جسم کے لیے کافی بھی ہو اور ہمارے جسم کے لیے اچھی بھی ہو, اور جو ضروری بھی ہے. بالکل, کیونکہ سپلیمنٹس ان 9 ماہ کے دوران آپ ماں کو دے دیں گے, لیکن اس سے پہلے اس کی صحت کے ساتھ کیا کمپرومائزز چلتے رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈے, دودھ اور گوشت اور کوئی بھی جو اچھی خوراک ہے اس کے اوپر کسی ایک جینڈر کا واحد اختیار اور حق نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کا برابر کا حق ہے اور اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. یہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں نا ماں اور بچے کی صحت کی, تو سعدیہ ہمارے ہاں 40s کے بعد 40s میں خواتین ہڈیوں کے بھربھرے پن کا شکار ہو جاتی ہیں بہت تیزی کے ساتھ. جی بالکل. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جب 2 3 4 بچے پیدا کرتے ہیں تو وہ بچے
اسی ماں کی بونز اور اسی کی باڈی سے تو توانائی لے کے خوراک لے کر وہ اس دنیا میں آ رہے ہیں نا, تو اس کا تو بھربھرا پن سمجھ میں آتا ہے. اس کو اس طرح سے اس کی تو بون ڈینسٹی کے اوپر نہ سوچا گیا ہے نہ کام کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہنا کہ ہم جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان کی جو لیبر ہے اور وہ آخری دن تک وہ, تو یہ بھی ایک مت بنائی گئی ہے نا کہ زیادہ سارے کام کرو, بیٹھ کر سارے کام کرو تاکہ سی سیکشن سے بچ جاؤ اور نارمل ڈلیوری ہو. اچھا, یہ بھی ایک تصور ہے ہمارے ہاں کہ آپ سی سیکشن سے صرف تبھی بچ سکتے ہیں اگر آپ نے گھر کے پورے کام کیے ہوں. جو بیڈ ریسٹ کریں گی نا تو وہ آپ پھر تھوڑا پھر آپریشن ہی ہوئے گا, بڑا آپریشن ہی ہوئے گا, وہ یہی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر بچہ تھوڑا سا کم صحت والا پیدا ہو تو کہتے ہیں اتنا کھاتی تھی بچے نہیں لگیا, آپ ہی لگیا, آپ ہی موٹی ہوئی گئی ہے. اور جیسے آپ اوبیسٹی کی بات کر رہی تھیں تو وہ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ زیادہ کھایا ہوگا اسی کو لگ رہا ہے اور بچے کو نہیں لگ رہا. اچھا سعدیہ, صحت اور خوراک کے اس سارے جو ہم ماحول کی بات کر رہے ہیں اس میں ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جینڈر رولز جس طرح سے ایک وضع کیے گئے ہیں سماج میں کہ مرد کما کر لائے گا, عورت گھر سنبھالے گی, بچوں کو وہ پیدا کرے گی اور وہ سنبھالے گی, اسی طرح سے انہی جینڈر رولز کے اوپر خوراک کی بھی تقسیم ہے. چونکہ مرد کما کر لا رہا ہے اس لیے اس کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے, تو وہ جو گھر پر کام کر رہی ہے اور اس کی جسمانی مشقت کہیں زیادہ ہے مرد سے, اگر وہ کوئی ڈیسک جاب کر رہا ہے تو اس کو بھی تو اتنی ہی خوراک کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا جو ذہنی جو کام ہے وہ ہر وقت بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, یہ بھی نپٹاؤ وہ بھی نپٹاؤ, سودے بھی لے کر آؤ, گھر کو بھی دیکھنا ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے. لیکن وہ جینڈر رولز ہیں انہی کے مطابق چلنا ہے, اسی لیے خوراک بھی جینڈر رولز کی تقسیم کے ساتھ ہی چلنی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ افشاں آپ نے بہت اہم بات کہی کہ کس طریقے سے وسائل کی تقسیم جینڈر رولز کے حوالے سے کی جاتی ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات مینشن کرتی چلوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی انٹرنلائزیشن کے بارے میں بات کی تھی, جو التھوزر کا فلسفہ تھا جو انہوں نے 1971 میں پیش کیا تھا, کہ کس طریقے سے سبجیکٹس انٹرنلائز کر لیتے ہیں اپنی سبجیکیشن کو. جب وہ انٹرنلائز کر لیتے ہیں تو وہ اس کو ہی اپنی آئیڈینٹی بنا لیتے ہیں اور اس سے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن جنم لیتی ہے. مثال کے طور پہ میری ایک شناخت وہ ہے جو آپ نے مجھے دی, اور میری ایک شناخت وہ ہے جو میں نے اپنے اندر اپنے بارے میں بنائی ہوئی ہے, which is called the process of self identification. Internalization plays a very important role in self identification. مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے بار بار ایک بات کہنا شروع کر دیں گی تو میں کہوں گی ہاں یہ اسی طرح. بہت سی عورتیں کیونکہ یہ چیز انٹرنلائز کر چکی ہوتی ہیں کہ نہیں, عورتوں کو یہ نہیں کھانا چاہیے, عورتوں کو وہ نہیں کھانا چاہیے, تو ان کی اپنی فوڈ چوائسیز بھی وہ بن جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے پاکستان میں بہت کم خواتین کو دیکھا ہے جو, اور اگین میرا ایک محدود تجربہ بھی ہو سکتا ہے جس سے میری کلاس کا تعلق بھی ہو سکتا ہے, جس میں میری ایکسپیٹ اسٹیٹس کا بھی تعلق ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ خواتین اس طریقے سے بیلنسڈ ڈائٹ نہیں لینا چاہتی ہیں, اور وہ اس چیز کے اندر they glorify certain aspects of their nutritional intake. For example, مجھے گوشت کھانے کا شوق نہیں ہے. مجھے تو بہت ہے بھائی. یہ میں بتا رہی ہوں, میں گوشت خور ہوں. آخر ہم نے کس دن کے لیے آزادی لی تھی؟ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے اس دن کے لیے آزادی لی تھی. تو مختلف جو بھی ڈائٹری ایک وہ ہوتے ہیں کہ جی مجھے تو زیادہ یہ کھانا پسند نہیں ہے, وہ کھانا پسند نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں موسٹلی, مطلب میں نے تو گروئنگ اپ the girls that I interacted with, they were mostly interested in chicken and not in other forms of meat. اور جو آپ بات کر رہی ہیں نا ہڈیوں کے بھربھرا ہو جانے کی اور وہ سب, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری بون ڈینسٹی نیچرلی بھی کم ہوتی جاتی ہے, ہماری بون ڈینسٹی اور ہمارا مسل میس گرتا جاتا ہے, اور اگر ہم نے وہ خوراک نہیں کھائی ہوگی. اس میں خوراک کے علاوہ ایک اور
پہلو بھی قابل غور ہے، اور وہ ہے ورزش. بالکل. کیونکہ ہمارے ہاں نہ لڑکیوں کو شروع سے اسپورٹس کی طرف انکریج کیا جاتا ہے، نہ ان کو کسی بھی فارم آف فزیکل فٹنس یا فزیکل ٹریننگ کی طرف انکریج کیا جاتا ہے. ایک کلاس ہے صرف جو اب فزیکل فٹنس، کیونکہ ریلز بھی بننی ہوتی ہیں نا. جی جی بالکل، اور ایک اویئرنیس آ رہی ہے اس حوالے سے، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اب اس میں بھی ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ یہ ہے جو کہ پاکستان میں ہے، وہ یہ ہے کہ جب خواتین کسی، آپ جس پرٹیکولر کلاس کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ کسی فزیکل فٹنس ٹریننگ پروگرام کی طرف جاتی بھی ہیں تو اس کا مقصد ایک خاص باڈی ٹائپ کو اچیو کرنا ہوتا ہے، جی، جس کا تعلق باڈی کی اسٹرینتھ سے نہیں ہے. یہ بات ریسرچ نے بارہا پروف کی ہے، یہ بات فٹنس ایکسپرٹس بار بار کہتے ہیں کہ عورتوں کی جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہوتی ہے ان کو اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی چاہیے، ان کو ویٹس اٹھانے چاہیے. ہمارے ہاں یہ ڈر پڑ جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ بلکنگ ہو جائے گی اور ہم دیکھنے میں کسی ایک طرح لگنے لگ جائیں گے. وہ تو گھر میں فیملی میں کوئی 7-8 مہینے کے بعد کوئی شادی آ رہی ہو نا تو پھر جم جوائن کیا جاتا ہے، وہ کپڑوں میں فٹ آنے کے لیے یا ہم اچھے فوٹو سیشن کے لیے. اس کے علاوہ تو اس کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسل ماس بھی گرتا جاتا ہے، بون ڈینسٹی بھی گرتی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک عمر کے بعد آ کے بون فریکچرز کے ایشو ہونے لگتے ہیں. بالکل وہ ایشوز ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویسے بھی جو آپ کے مسکولر پرابلمس ہیں، آرتھرائٹس 40s میں آنے لگتا ہے لوگوں کو میں. جیسے آپ نے ابھی فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کی نا کہ اس طرح سے انکریج نہیں کیا جاتا ہے. بالکل اسپورٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج بھی ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے. آج سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 22-25 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو میں کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی تھی اسپورٹس میں، اسکول کالج میں. خاص طور پر میں والی بال ٹیم کا حصہ تھی اور ٹیبل ٹینس وغیرہ. لیکن جو سب سے زیادہ میرے پیرنٹس کو سننے کو ملتی تھی بات وہ یہ تھی کہ دھوپ وچ دا رنگ سڑ گیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اے منڈیاں کی طرح کھلوندی ہے لتاں چوڑیاں کر کے، یہ چلتی ہے تو یہ لڑکوں کی طرح سے چلتی ہے، نزاکت نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی آتا ہے کہ ہاتھ پیر جڑے نے نا وہ سخت ہو گئے نے، کیونکہ ہمارے ہاں خواتین کو ایک سرٹن پیمانے میں ہی رہنا ہوتا ہے، دکھنا بھی ویسا ہی ہے کیونکہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے نا نزاکت، اور کھڑے بھی آپ نے ہونا ہے تو بہت اس طرح سے کر کے. اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ خواتین کو اسپورٹس کی جانب انکریج نہیں کیا جاتا کہ یہ پھر لڑکوں کی طرح سے کھڑے ہونے لگ پڑتی ہیں اور لڑکوں کی طرح سے بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہیں، لڑکوں کی طرح سے، کیونکہ وہ ایک کانفیڈنس آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس بات سے تھوڑی ذرا اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہیں کہ میں کیسی دکھ رہی ہوں، میں کیسی کھڑی ہوں، میں کیا بات کر رہی ہوں، تھوڑا کانفیڈنس آنے لگتا ہے تو وہ پھر لڑکوں کی طرح سے بات شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب اسپورٹس میں لڑکیاں جاتی ہیں تو پھر ان کی خوراک بھی اسی کے مطابق ہونی ہوتی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ ایت منڈیاں کی طرح کھائی جا رہی ہے، ایت ڈنگراں کی طرح چری جا رہی ہے، یہ بھی یہاں پر کہا جاتا ہے. سعدیہ، یہ تو ابھی تک ہم نے بات کی ہے نا اربن مڈل کلاس خواتین کی، ان گھرانوں کی. اگر ہم دیکھیں یہاں پر مڈل کلاس کے ہاں 30-40 سال کی عمر میں جو ہماری بنتا ہے ایج کیپ، اس ایج گروپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو کانسیپٹس ہیں وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوئے ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ کھائیں کیونکہ اس کی ریلز بڑی بن رہی ہیں، یہ بڑا ٹرینڈ میں ہے. اس کا حال ہی میں نے بھگتا ہے. ہم بچپن سے پھول مکھانے کھاتے آ رہے تھے اور وہ اتنے سستے ہوتے تھے، پاپ کارنس کی جگہ پر ہمارے گھر میں وہی بن رہے ہوتے تھے اور ہم وہ کھا رہے ہوتے تھے، جو کہ اتنے مہنگے نہیں پڑتے تھے. اور اب جو ہے وہ کوئی 800-900 کا ایک 200 گرام 250 گرام کا وہ پیکٹ ہو گیا، صرف اس لیے کہ کرینہ کپور اس کو انڈورس کرتی ہیں یا بالی ووڈ وائز اور بالی ووڈ کی سیلیبریٹیز اس کو انڈورسمنٹ دے رہے ہیں، اور وہ اچانک سے مارکیٹ نے اس چیز کو اٹھا لیا. اب دیکھیں مارکیٹ کا تذکرہ آ گیا، اب کیپٹلزم کا تذکرہ آ گیا، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں. مارکیٹ نے ہمارے ٹیسٹ بڈس کو ڈیولپ کیا،
کبھی مارشمیلو کا بڑا ٹرینڈ آ جاتا ہے, کبھی کسی خاص چاکلیٹ کا, دبئی چاکلیٹ جیسے آج کل بڑی چل رہی ہے, پھر جی وہ پراٹھا برگرز کا ٹرینڈ آج کل چل رہا ہے. اسی طرح سے سیڈز ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, سیڈز گھر میں ہمارے پڑے ہوتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا تو ہم وہی منچنگ میں لے رہے ہوتے تھے وہ سیڈز, خربوزے کے, تربوز کے, جو گھروں میں عام پڑے ہوتے تھے. اور وہ خیر میری پھپھو تو گلہریوں کو بھی ڈال دیتی تھیں, تو وہ میں دیکھتی ہوتی تھی گلہریاں کھا رہی ہیں. وہ سیڈز اب کتنے مہنگے ہو گئے ہیں صرف اس لیے کہ مارکیٹ نے اس کو کیپچر کر لیا ہے اور اس کو ٹرینڈ کے طور پر بیچنا شروع کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم خوراک کی یا اچھی خوراک کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر مارکیٹ نے کیسے قبضہ کیا ہے اور وہ ہماری پہنچ سے کیسے دور ہو رہی ہیں. اچھا, مارکیٹ کا ذکر یقیناً اس میں بہت اہم ہے کہ اسی طریقے سے میں مثال دیتی چلوں کہ جو ہمارے بچپن میں یہ بات ہوتی تھی کہ آپ کو فیٹس کم کھانے چاہیے, گھی نہ کھائیں, مارجرین کھائیں. جی, گھی نہ کھائیں, اور کوکنگ آئل کا ایک بڑی ایک وہ آئی تھی. پھر اس کے بعد دیسی گھی کو کس طریقے سے ویلیفائی کیا جاتا تھا, بٹر کی جگہ مارجرین کھائیں. دیسی مکھن جو گھروں میں نکل رہا ہے وہ بہت غلط چیز ہے کیونکہ اس سے آپ کی صحت خراب ہوگی. پھر اسی طریقے سے کاربس کو ویلیفائی نہیں اس طرح کیا جاتا تھا, شوگرز کو ویلیفائی نہیں کیا جاتا تھا, لیکن فیٹس ایک ولن بن چکے تھے. اب اس میں یہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں تو جب امریکن سیریل کمپنیز نے سیریلز بنانے شروع کیے تو انہوں نے یہ مہم نکالی. اسی طرح جب انسیچوریٹڈ ویجیٹیبل آئلس آئے تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ نے گھی کو ویلیفائی کرنا تھا تاکہ جو انڈیجنس فارمز آف پروڈکشن ہیں ان کو چھوڑ کے جو کمرشلی ایک چیز بن رہی ہے آپ اس کو جا کر خریدیں. تو مارکیٹ ایک خاص قسم کی خوراک کو ویلیفائی کرتی ہے اور دوسری قسم کی خوراک کو گلوریفائی کرتی ہے تاکہ آپ وہ چیز خریدیں. اب کچھ عرصے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کیا ایک اور ٹرینڈ آئے گا, جس طرح آج کل یہ ہے کہ آپ کو ریفائنڈ کاربس نہیں کھانے, آپ کو شوگرز نہیں کھانی, لیکن اب کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا. کچھ عرصہ پہلے کیٹو ڈائٹ کا بڑا ٹرینڈ آ گیا تھا نا, میرے خیال میں آج کل بھی ہے, اتنا نہیں رہا نا. اب تو دیکھیں اب تو اوزمپک کا زمانہ ہے, اتنی محنت نہیں ہوتی. ہاں, تو یہ جو آپ بات کری ہیں کہ ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں, اسی کی بنیاد کے اوپر پہلے ہمیں ریفائنڈ شوگر کی جانب لے جایا گیا اور اب بتایا جاتا ہے کہ براؤن شوگر اچھی ہے. تھینک گاڈ اسی شروع تو گوڑتے براؤن شوگر والی سی شکر. اسی طرح سے یہ جو مارجرین, پہلے مارجرین ہوا اور اب پتہ چلا کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے. مارکیٹ نے اس طرح سے کام تو کیا, ایک پوری جنریشن کو اس کے اوپر لگایا, اب ہم واپس دوسری جانب جا رہے ہیں. لیکن اب وہ والی چیزیں جو پہلے کہا گیا کہ یہ اچھی نہیں ہیں, اب وہ دگنی 4 گنا قیمتوں کے اوپر ملتی ہیں. بالکل بالکل اسی طرح دیسی گھی یا مکھن کو دیکھ لیں, دیسی گھی یا مکھن کو دیکھ لیجئے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں جو پیکجڈ ملک تھا اس کو بڑا گلوریفائی کیا جاتا تھا, ٹیٹرا پیک کو. اب لوگوں میں تھوڑی سی وہ اویئرنیس بھی آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو چیز پروسیسڈ ہے اس کو کم سے کم استعمال کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ مارکیٹ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے ٹیسٹس کے ساتھ کھیلنا ہے, لہٰذا وہ چیز جو پروسیس کی جاتی ہے وہ لوگوں کے ٹیسٹ بڈس کو ٹارگٹ کی جاتی ہے, وہ ٹیسٹ جو کہ آپ نے کہا کہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک پوری اسٹریٹجی ہے. اور یہ آپ بائی دا وے آپ جو مکھانوں کے بارے میں بات کریں تھے, یہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی مجھ سے یہ دکھڑا کیا تھا کیونکہ وہ میرے فیوریٹ رہے ہیں بچپن سے. جی جی بالکل. اور اب یہی ہے نا کہ جو ان پروسیس چیزیں ہیں جن کو آرگینک کے نام پہ بیچا جاتا ہے وہ زیادہ مہنگی ہو گئی. ارے پوری مارکیٹ ہے اب آرگینک کے نام پر نا. بالکل. یہ جو ہم ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اسی سے مجھے یاد آیا, خیال آیا کہ ٹیسٹ میکرز نے کس طرح سے مارکیٹ کو ہائی جیک کیا. ٹیسٹ میکرز کی کیسے بات آتی ہے کہ کاشف بلوچ سے میں کل بات کر رہی تھی کہ ہماری مائیں ہمیں جو چپس, آلو کے چپس بچپن میں بنا کر دیتی تھیں, وہ خیر آج بھی مجھے بڑے پسند ہیں. آپ کے سامنے آلو دھلے ہیں, کٹے ہیں, وہ گھر کے صاف آئل میں بن رہے ہیں,
لیکن آپ آج بچوں کو ایک طرف یہ والے چپس گھر کے بنے ہوئے رکھیں, دیکھیں میں چپوس ہی کہوں گی اس کو, فرینچ فرائز نہیں کہا جاتا ہے, مجھ سے کیا کروں, اور ساتھ میں آپ کسی بھی وہ ہوا بھرے پیکٹ کا ایک چپس کا پیکٹ رکھ دیں تو بچے ادھر بھاگتے ہیں, وہ اس فریش بنے ہوئے فرینچ فرائز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. اس کے اندر ایسا کیا ہے, اس کے اندر ہے وہ ٹیسٹ میکر جو کہ آپ کو کسی بھی ایسی پروڈکٹ کے اندر ملتا ہے, اور اسی طرح سے وہ آپ کو فاسٹ فوڈ کے اوپر بھی ملتا ہے. وہ ٹیسٹ میکر کیسے بنتا ہے اس کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ہماری اربن مڈل کلاس ہے اس کو ایک خاص طرح کا ٹیسٹ لگا دیا گیا کچھ سال پہلے, وہ تھا چکن فلیور کے لیے یہ جو چکن پاؤڈر ہوتا ہے یا چکن کیوبز ہوتے ہیں, اسٹاک کیوبز کے نام کے اوپر, وہ ہر چیز میں, وہ دال میں بھی ڈل رہا ہے, وہ سبزی میں بھی ڈل رہا ہے, وہ میں نے دیکھا کہ لوگ اگر چکن پلاؤ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی وہ کیوب ڈل رہے ہیں. وہ اگر مٹن پلاؤ بن رہا ہے, بیف پلاؤ بن رہا ہے تو اس میں بھی وہ ٹیسٹ میکر ڈالنا ہے. یہ بھی تو کہیں نہ کہیں مارکیٹ نے ایسا دماغوں میں بٹھا دیا نا کہ آپ یہ والا ٹیسٹ میکر ڈالیں گے تو زیادہ مزے کا بنے گا, سبزی بہترین بنے گی, دال بہترین بنے گی. آپ دیکھیے کہ مارکیٹ میں آپ ریکس پر جائیں تو کس طرح سے ایک پوری رینج ملتی ہے آپ کو, مزیدار سبزی, مزیدار دال. کچھ انگریڈینٹس تو وہ ہیں جو آپ کو لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ہاں کچھ انگریڈینٹس وہ ہیں جو آپ کو بتایا نہیں جا رہے ہیں. جو انگریڈینٹس آپ کو لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر تو پرزرویٹیوز اور ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں. بالکل, ایم ایس جی کے حوالے سے بڑی پہلے کیمپین چلی, اب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ایم ایس جی فری ہے یا نو ایم ایس جی اس کے اندر, لیکن ہم جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو پیچھے بھی ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے ہوتا ہے. اور جس طرح وہ ایک مشہور انڈین نیوٹریشنسٹ ہیں رجتا دیویکر, انہوں نے کہا نا کہ جب آپ کبھی بھی کسی چیز کا کے انگریڈینٹس دیکھیں, اگر آپ کو اس چیز کا مطلب نہیں پتا تو وہ چیز مت کھائیے. اب وہ کس طرح کے کیمیکل فارمولاز لکھے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہے. تو یقیناً میں اس کو اسی طرح سم اپ کروں گی کہ مارکیٹ نے ڈیفینیٹلی ٹیسٹ کریٹ کیے, ہمیں ان ٹیسٹس کو انٹرنلائز کرایا کہ یہ ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور کیونکہ عورتوں کے اوپر ایک عورتوں پر بھی اور ویسے بھی جو لوگ خوراک کے بزنس سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کھانا بنانا ہے تو کھانے کا ذائقہ اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں غذائیت سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے ہاں جس طرح کھانا بنایا جاتا ہے اس کی سب سے پہلے تو غذائیت ختم کی جاتی ہے. ہاں, اہم چیز یہ ہے ذائقہ تبھی نکلے گا پون کے انہوں ساڑ دیو, بالکل, یا پانی پا دو سبزی دے وچ پانی پا کے گلاؤ انہوں, وہ اپنے پانی میں نہ پکے. نہیں, بالکل یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہر چیز کو بہت زیادہ گل جانا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک کیا گیا, اور کیونکہ عورتیں اپنی سیلف ورتھ اس چیز سے بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. وہ عورتیں جو گھر کے کام کرتی ہیں اور کھانا بناتی ہیں, جو کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین ہیں, اب وہ اپنی سیلف ورتھ اپنے کھانے کے ذائقے سے بھی آئیڈینٹیفائی کہ کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں. ماں کے ہاتھ کے کھانے کا ذائقہ ایک بہت اہم عنصر ہے عورت کی سوشل ویلیو میں, کہ جو وہ کھانا بناتی ہے اس کھانے کا ذائقہ کیسا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ کھانا جو ہے وہ ذائقہ ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے, وہ کچن کیبنٹ کے اس چکن پاؤڈر میں ہوتا ہے. تو لہٰذا عورتیں جو کہ اس انڈسٹری کی بہت بڑی کنزیومر ہیں, انہوں نے کیونکہ اپنی ایک سوشل ویلیوز پرفارمنس سے ڈرائیو کرنی ہے, لہٰذا عورتوں کو ہی تو بنیادی طور پہ یہ بیچا گیا نا. سعدیہ, آپ نے مارکیٹ کی بات کی اور انڈسٹری کی بات کی, تو ایک اور انڈسٹری بھی ہے جس نے اس ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑا حصہ لگایا, اور وہ ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. جی, جیسے میں نے کہا کہ ریکس میں بھی علیحدہ کلاس آ جاتی ہے وہاں پہ نا. جی, تو جو ہمارے ہاں کی اربن مڈل کلاس ہے, جس طرح سے وہ اپنی, اس کو پہلے سفید پوش کہا جاتا تھا, ایسا ہی ہے, لیکن اب ان کے اندر ایک الگ طرح کا جو مزاج دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میری شاپنگ کارٹ میں یہ فلاں پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے, میری فریج میں فلاں پروڈکٹ پڑا ہوا ہے جو کہ فلاں سیلیبریٹی نے انڈورس کیا تھا,
تو اس کا مطلب ہے کہ میں آسودہ حال ہوں. زیادہ دوسروں کو جتانے اور بتانے سے زیادہ اپنے آپ کو ایک ڈیلیوژن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہم معاشی آسودگی میں ہیں, کیونکہ ہم یہ بھی خرید رہے ہیں, ہم وہ بھی خرید رہے ہیں, ہم اپنے بچے کو لنچ باکس میں یہ دے رہے ہیں, ہم اپنے ویکینڈ کے میل میں یہ شامل کر رہے ہیں, یا ہم ڈائن آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کلاس میں وہ نہیں ہیں لیکن اس کلاس کا دکھائی دینے کی کوشش میں فنا ہو رہے ہیں. تو ہائپر کیپٹلزم نے یہ بھی تو ایک طرح سے بدماشی کی ہے نا ہماری شاپنگ کارٹ کے ساتھ, ہماری پسند کے ساتھ. افشاں یہ کنسپیکوس کنزمپشن ہے نا, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کسی کو دکھا سکیں, بتا سکیں. مثال کے طور پہ جب آپ کسی ہالیڈے پہ جاتے ہیں تو آپ کو لازمی پوسٹ کرنا ہے سوشل میڈیا پہ تاکہ لوگ دیکھیں آپ کہاں کہاں گئے. آپ کسی سے مل رہے ہیں تو اگر اس شخص کا تعلق ایک نسبتاً اونچی سوشل کلاس سے ہے تو آپ کو اس کے ساتھ تصویریں لگانی ہیں. اسی طریقے سے کوئی مثال کے طور پہ کوئی گاڑی ہے, مثال کے طور پہ کوئی لباس ہے جو پرٹیکولر برانڈ کا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ وہ چیز اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے, آپ کو وہ چیز بہت پسند ہے, یا آپ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ دکھانی ہے. تو یہ کنسپیکوس کنزمپشن ہے جس کا تعلق ہمیشہ آپ کی ضرورت اور آپ کی چاہ سے نہیں ہے, بلکہ اس خواہش سے ہے کہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں اور ایک خاص کلاس جس کو جو بننے کے لیے آپ اسپائر کرتے ہیں, جو آپ کے لیے ایسپریشنل ہے, اس کے ساتھ آپ کی مماثلت پیدا ہو سکے. جس طریقے سے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ رولنگ کلاس کے ساتھ, بھلے وہ برٹش کالونائزرز ہوں, بھلے وہ مغل سلطنت ہو, کوئی بھی آپ کی رولنگ کلاس ہو, بھلے وہ وائٹ مڈل کلاس ہو, اس کے ساتھ آپ سملیرٹیز چاہتے ہیں. پھر چاہے آپ بچپن سے تخم بلنگا کھا رہے ہوں لیکن اب آپ نے شیا سیڈس کھانے ہیں تو پھر آپ نے بتانا بھی ہے کہ اوور نائٹ اوٹس ہم کھا رہے ہیں. چاہے بچپن سے آپ جو کہ دلیے آپ کو کھلائے جا رہے ہوں لیکن اب آپ نے رولڈ اوٹس اوور نائٹ سوک کر کے وہ کھانے ہیں, اور وہ آپ نے بتانا بھی ہے. یہ جو آپ بات کریے نا کہ برٹش کالونائزرز نے کیا کیا, سعدیہ آپ یہ دیکھیے نا کہ مارکیٹ کے اس انداز سے پہلے زیادہ تر ایک ہی طرح کا ہاسپٹل ہوتا تھا جس میں امیر بھی جاتا تھا, غریب بھی جاتا تھا. اسکول تھا, وہاں پر امیر کے بچے بھی جا رہے تھے, غریب کے بھی. میں بات کر رہی ہوں ذرا ایک خاص کلاس تک کی, اس سے اوپر والوں کے لیے تو خیر ہمیشہ سے ہی ایچسن جیسے اسکولس ادارے موجود ہیں. اسکول کہہ دیا, مجھے معاف کر دیں لوگ. ایچسن جیسے ادارے موجود ہیں. لیکن جب مارکیٹ اس طرح سے ڈیولپ ہوئی اور کیپٹلزم نے اپنے رنگ دکھائے تو آپ دیکھیے کہ امیر کا اسکول الگ ہے, غریب کا اسکول الگ ہے, ہاسپٹلز دونوں کے الگ ہیں, صحت کا معیار الگ ہے, خوراک الگ ہے, ان کو کنزیوم کرنے کے طریقے بھی الگ ہیں. اور اسی طرح سے اگر ایک ہی ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے چلو ایک ہاسپٹل ہے, لیکن وہاں پر بھی 2 کلاسز کے لیے الگ الگ بلاکس ہیں, بالکل, اور وہ آپ کو فرق نظر آتا ہے. یہی حساب خوراک کا بھی ہے, یہی حساب صحت کو لے کر بھی ہے. اور اسی طرح سے ریسٹورنٹس بھی اگر دیکھے جائیں نا سعدیہ, تو وہاں پر بھی اگر ایک خاص فاسٹ فوڈ کی چین زیادہ عام لوگوں کے آنے جانے کی جگہ بن جائے نا تو ایک کلاس اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے, پھر وہ اس سے بہتر والی فاسٹ فوڈ کی چین آپ کے ہاں آئے گی گلوبل لیول کی کوئی. میں پھر مارکیٹ لے آئی, میں پھر کیپٹلزم لے آئی. کی مسئلہ ہے ساڑھے نال سعدیہ. نیکسٹ شو مطلب کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ذرا تھوڑا سوچیں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے. افشاں یہ ایک خاصا پیچیدہ سوال ہے کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں مسائل.